تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ابلیس نے جو کہا کہ میں راستے پہ بیٹھوں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھا ہوگا. معنی یہ ہے کہ میں ان کو ہر طریقے سے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں اور ان کو میں گمراہ کروں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عابدوں کو اس نے مختلف راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، تو آپ رات کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. تو بیک وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پورا درخت جو ہے وہ روشن ہو گیا اور نور سے بھر گیا. ابھی حضرت عبد القادر جیلانی سوچ رہے ہیں کہ اللہ عالم یہ کیا چیز ہے کہ فوراً آواز آئی کہ عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، میں راضی ہو گیا، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ تجھے میں نے تکلیف معاف کر دی شریعت کی. تو حضرت نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب شیطان جو تھا نا وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا. اس نے کہا عبد القادر اصل بات یہ ہے کہ اس طریقے سے، اس جال سے میں نے بڑے بڑے پیروں کو الٹ لیا، لیکن چونکہ تم صرف پیر نہیں تھے، عالم تھے نا، تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچا لیا. کتنے بڑے عالم گمراہ ہو گئے تو میں بھی ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ عبد القادر میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، یعنی بظاہر وہ جال جو ہے وہ نورانی ہے، ان کے ذریعے میں ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں. تو ابلیس کے دھوکہ دینے کے متعدد راستے ہوتے. وہ کسی عابد کو اسی انداز میں دھوکہ دیکھیں نا، نعوذ باللہ. یہ تو عبد القادر سمجھ گئے کہ بھی اللہ نے شریعت کی تکلیف جو ہے وہ انبیاء کو معاف نہیں کی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ حکم دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندی آپ میری عبادت اس وقت تک کرتے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے. اور حضور اسی بیماری میں بھی جب بھی افاقہ ہوا ہے تو فوراً مسجد تشریف لائے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں حضرت ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ فضل کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ مجھے، یعنی اپنا حجرہ اور مسجد تو دیکھا ہے نا آپ نے ملی ہوئی ہے نا، یہی حجرہ مبارک ہے نا جہاں قبر مبارک ہے، یہی حجرہ ہے عائشہ ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے حضور تشریف لاتے تھے اور منبر پہ آ کے محراب میں آ کے کھڑے ہوتے تھے. تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن حضور میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ انی انظر، میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھے جا رہے بلکہ آپ کی انگلیاں جیسے لکیر کھینچ رہی ہوں ایسے گھسٹ رہی ہیں. لیکن پھر بھی حضور مسجد میں گئے اور جماعت میں شریک، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں چھوڑی. تو عبد القادر کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ ابلیس مجھے دھوکہ دے رہا ہے. پھر اس نے ایک اور پتا پھینکا، اس نے کہا ہاں تم عالم تھے نا، تمہیں علم نے بچا لیا.
سننے کا اعوذ باللہ اللہ کے بندے علم اگر بچ جاتا تو سارے عالم بچ جاتے. کتنے عالم گمراہ ہو گئے, کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو علم بھی رکھتے تھے لیکن قادیانی بن گئے. کتنے علم بھی رکھتے تھے لیکن اہل قرآن بن گئے, اہل حدیث کا انکار کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو عالم ہونے کے باوجود حضور کو مانتے, قرآن کو مانتے, صحابہ کا انکار کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو عالم ہونے کے باوجود اللہ کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کا انکار کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن مانتے ہیں, دین مانتے ہیں, اسلام مانتے ہیں, لیکن اللہ کے صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب, بندہ بھی سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے, یہ شرک ہو گیا کہ اللہ بھی سمیع بصیر ہے, سننے والا دیکھنے والا, بندہ بھی سمیع بصیر ہے, سننے والا دیکھ, لہذا صفات کا انکار کر دیا. حالانکہ یہ جتنے فرقے ہیں نا, معتزلہ ہیں, یہ کرامیہ ہیں, جہمیہ ہیں, جبریہ ہیں, مشبہہ ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے, بڑے بڑے عالم تھے. اور یعنی آپ اپنے دور پہ بھی نظر ڈالیں, کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ راستے سے ہٹ گئے. قادیانی پہ نظر ڈالیں, اس کا بھائی جو تھا نا غلام قادری, اس اپنے بھائی کا شاگرد ہے, وہ بھی بے دین تھا, حالانکہ بڑا عالم تھا, لیکن ائمہ اربعہ کا منکر تھا. اور اسی طرح حکیم نور الدین جو سب اس کا پہلا خلیفہ ہے, بہت بڑا عالم تھا قرآن کا. مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو حضرت شیخ الہند کا شاگرد ہو, انہوں نے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میری حکیم نور الدین سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی, اس کی قرآن پہ بڑی نظر تھی, کاش مجھے موقع ملتا پھر ملاقات کا تو شاید وہ بھٹکنے سے بچ جاتا, لیکن گمراہ ہو گیا. اور صرف گمراہ نہیں ہوا, یعنی غلام محمد قادیانی کے جتنے دعوے ہیں نا, جتنے اس کی کرامات ہیں, اور جتنے اس کے کبھی مجدد اور کبھی محدث اور کبھی محدث اور کبھی نبی اور کبھی یہ سارے راستے دکھانے والا, بنانے والا, دلائل دینے والا وہی تھا. تو علم نہیں بچا سکتا. یہ ابلیس کے میں آپ کو دکھ رہا, تلبیس ابلیس. اچھا کسی عالم کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ جناب کمال ہے, آپ کے خدمات جو ہے نا, آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, 40 سال آپ نے مکے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے, بس کسی نے اس کی گردن توڑ دے. اللہ کی مہربانی ہے, بیٹھنے دے, پڑھانے دے, نہ پڑھانے دے. اس میں ہمارا کیا کمال ہے بھائی؟ لیکن وہ اس طرح گردن توڑے گا. کسی خطیب ہی کا کمال ہے جی, آپ کی تقریر میں تو جادو ہے نا, لاکھوں آدمی دیکھیں آپ کی تقریر میں کھڑے ہوتے ہیں انتظار سننے کے لیے, کمال ہے حضرت, آپ نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے, بس کسی نے اس کی گردن ٹوٹ گئی. ورنہ اللہ والے تو اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے. تو جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ جب بزرگ آتے ہیں تو زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, انہوں نے نعرے لگائے, حضرت جا کے سٹیج پہ بیٹھ گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شور ختم ہوا, کہو بھی دعا کرو, تو لوگوں نے کہا شاید ویسے دعا فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا دعا کہ اچھا جی مجھے اجازت ہو, کیونکہ میری تقریر کا سیلا تو آپ نے مجھے دنیا میں دے دیا زندہ باد کے نعرے لگا کر, اب میں بلا وجہ اپنا گلا کیوں پھاڑوں؟ سیلا تو مجھے مل گیا, میں تو اللہ کے لیے تقریر کرنے آیا تھا, زندہ باد کے لیے تو نہیں آیا تھا. السلام علیکم. انہوں نے کچھ نہیں. جس قوم کا یہ عالم ہو کہ آنے سے پہلے, تقریر سے بھی پہلے, بیان سے بھی پہلے لوگوں کو زندہ باد کے نعرے لگا دیں, اس قوم کو میں نہیں سمجھا سکتا. چلے گئے.
ایسا رنگ چڑھایا ہے. اب آپ دیکھیں گے جو اہل قرآن ہیں ان کے دماغ میں کیا ڈالا ہے. کہتا ہے جناب اللہ نے قرآن شریف اتارا ہے نا, یہ پتہ نہیں مولوی 6 کتابیں کہاں سے لے آئے سیاست کی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہے کتابیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی بخاری شریف, ترمذی شریف, مسلم شریف میں یہ کوئی کتابیں تھیں. تو صحابہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ دماغ میں چکر دیا اور حدیث رسول کا انکار. حالانکہ جیسے قرآن کا انکار کفر ہے, حضور کی حدیث کا انکار بھی کفر ہے.